نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، یعنی جس نے علم حاصل کیا ہو اس سے واپس لے لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم اٹھا لے گا۔ حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، بس ان سے سوال کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ ایسا فتنے کا دور آئے، انسان علم حاصل کرے، علم کی حفاظت کرے اور علم میں پختگی پیدا کرے۔ 21واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو یہاں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو آپ کے بعد آپ کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کا مطلب قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے اور پھر اس کی پیروی کرنا بھی ہے۔ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی اس کا تتبع کرنا، اس کو فالو کرنا، جو احکامات اس قرآن میں ہیں ان پر عمل کرنا۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے، اس کے علم کی باریکیوں کے خزانوں کو اس پر کھول دیتی ہے۔ اور یہ کتاب ایسی نہیں کہ جس کو پہلی بار پڑھنے سے یا صرف ایک بار پڑھنے سے ہی اس کے سارے فائدے حاصل ہو جائیں، بلکہ جو آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اور جتنی بار بھی اس کو، یعنی ایک دفعہ ختم ہو تو پھر شروع کر دے، تلا یتلو تلون، ایک کے بعد ایک دفعہ اس کو پڑھتے چلے جائیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا علم بھی بڑھتا ہے، آپ کا تجربہ بھی بڑھتا ہے، آپ کے اوپر مختلف طرح کی کیفیات آتی ہیں۔ ان سب میں قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ عطا کرتی ہے، اور اس کے راز انسان پر جب کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کثرت سے پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی مزید چمک عطا کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور اتلو میں ایک پڑھ سنانے کا معنی بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ تھا کیونکہ جبریل آپ کے پاس قرآن لا رہے تھے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ اب لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، یعنی صرف لکھا ہوا نہیں دیا جائے گا بلکہ پڑھ کے سنایا جائے گا۔ تو جب آپ پر کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو آپ لوگوں میں اس کو پڑھ کے سناتے، نمازوں میں پڑھ کے سناتے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ نماز قائم کرنے میں اس کی تمام شروط، اس کے آداب اور واجبات، سنن، ان تمام چیزوں کا اہتمام لازم ہے۔ اور پھر خاص طور پر خشوع و خضوع سے پڑھی گئی نماز، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی کھلے گناہوں کو کہتے ہیں، فحشاء کھلے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، اور منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت اور انسان کی عقل انکار کرتی ہے۔ تو نماز کا انسان کی زندگی میں ایک اثر ہونا چاہیے۔ نماز صرف زبانی، قلبی اور بدنی عبادت ہی نہیں، یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل، زبان اور سارے اعضاء کو شریک کرتی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ ہماری پوری لائف پر ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ انسان بے حیائی کے کاموں سے رک جائے، بڑی بڑی برائیوں اور بڑے بڑے گناہوں سے رک جائے۔ اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان نماز کو سوچ سمجھ کے پڑھے، توجہ سے پڑھے، اس بات کا یقین رکھے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور وہ نماز انسان کے اندر اللہ کے ڈر میں مزید اضافہ کرے۔ تو نماز اگر کوئی شخص صحیح طریقے پر پڑھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کی برائیاں اس سے نہ چھوٹیں،
کیونکہ نماز اس کو اپنا احتساب کرنا بھی سکھاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر اپنی کوتاہیاں بھی یاد آتی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں. جب انسان ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نقطے پر فوکس کرتا ہے تو اس ایک پروسیس ہے، یہ ایک عمل ہے جس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اندر کی خرابیاں بھی دور ہوتی ہیں اور باہر کی بھی. شرط یہ ہے کہ انسان اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، صحیح طریقے میں ظاہری آداب بھی اور باطنی آداب بھی. ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا عنقریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی. یعنی بہت دفعہ یہ سوال لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے. لیکن اگر ایک شخص نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے اور اس کو پورے شعور سے ادا کرتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ یہ نماز غالب آ جاتی ہے اور برائیاں پیچھے چلی جاتی ہیں. اسی طرح نماز جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے مسلمانوں، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، یعنی یہود و نصارہ سے، مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یعنی احسن طریقے سے بات کرو، ہاسٹائل انداز نہ ہو. اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی جو تمہارے ساتھ پھر سختی سے بات کرے تو پھر تم اس کے جواب میں آرگیومنٹ لا سکتے ہو، ورنہ آرام سے، سکون سے، تسلی سے، عمدہ طریقے سے بات کرو. اور ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. تو یہ بہت بڑی حکمت کی بات یہاں سکھا دی گئی کہ اہل کتاب سے جب واسطہ ہو اور دین کے موضوع پر، اسلام کے ٹاپک پر بات ہو تو اس وقت کامن گراؤنڈز پر بات ہو، اور ان کو یعنی کہ ایک ٹرسٹ بلڈ کیا جائے کہ جب ہمارا رب ایک ہے، جب ہمارے دین کا سورس ایک ہے، جب ہم ایمان ان ساری کتابوں پر لاتے ہیں تو پھر ہمیں آپس میں جھگڑنے اور یعنی آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صحیح طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینے کی ضرورت ہے. اور اے نبی، ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات سے انکار تو کافر لوگ ہی کیا کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شبہے میں پڑ سکتے تھے، لیکن اب انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک نبی جو 40 سال تک اس نے نہ کبھی پڑھا نہ لکھا، اب وہ اتنی بڑی حکمت کی باتیں کرنے لگا ہے، اتنا عمدہ کلام انہیں سنانے لگا ہے، تو یہ اس کے اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اس نے خود نہیں گھڑا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا. تو صاحب علم کون ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی حرص اور کوشش دونوں رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد بھی کریں، یعنی قرآن کو سینے پر میں محفوظ کریں، یعنی جتنا ہمیں حفظ ہے اسی کو کافی نہ سمجھے بلکہ اس سے آگے بڑھیں. اور ہماری آیات سے ظالم لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ حفظ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. حسن کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا، جبکہ ان سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے. یعنی تورات کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے، یہ حافظ آپ کو قرآن ہی کے ملیں گے. اور یہ اس امت پر بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے تو جو کچھ اس میں حفظ ہوتا اس کو حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے. یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کو صرف انبیاء ہی یاد رکھتے. جیسے زبور جو تھی وہ حضرت داؤد کو حفظ تھی، اور وہ یعنی کہ اپنے کام کاج کے دوران اس کو زبانی ہی پڑھ لیا کرتے تھے.
اور حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، یعنی صرف حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ پڑھتا ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے یعنی کرامن کاتبین معزز اور بزرگی والے ہیں۔ اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور قیامت کے دن باعمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑا اعزاز دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ آج آپ دیکھیں آپ کا بچہ اگر دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کیسا ڈریس پہنا دیا جاتا ہے ڈگری لیتے وقت، یا اس کو میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کو انوائٹ کر لیا جاتا ہے گریجویشن سیریمنی میں، اور ماں باپ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں اور بعض اوقات دور دور کا سفر بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کو ایک آنر دیا جانے والا ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ وہ دن کیسا دن ہوگا، وہ گریجویشن کیسی ہوگی، وہ شان و شوکت کیسی ہوگی کہ جب ایک حافظ قرآن کو بھی بہت کچھ دیا جائے گا، اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی اتنا زیادہ عزت و اکرام بخشا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں صرف اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم ہی کے لیے وقت اور مال اور کوشش نہیں صرف کرنی چاہیے، بلکہ ان کے دین اور آخرت کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے۔ حفظ قرآن کا عمل جو ہے یہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، اور اس میں بہت پریشرز ہوتے ہیں۔ ایک تو خود قرآن یاد کرنے کا ہوتا ہے، دوسرا لوگوں کا بڑا پریشر ہوتا ہے، تم کب تک اس کو آؤٹ آف اسکول رکھو گی، کب یہ اسکول کی یا کب دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا، کب یہ آگے بڑھے گا، یہ پیچھے رہ رہا ہے، یہ دوسرے بچوں سے بیہائنڈ جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے دوست رشتہ دار ملنے جلنے والے، حتیٰ کہ بچہ بھی بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید میں پیچھے رہ رہا ہوں۔ تو ایسی احادیث جو ہیں ان کو سناتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت بڑی موٹیویشن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کر سکیں، اور اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس قرآن کو حفظ کرنے کے بعد سنبھال بھی سکیں اور مرتے دم تک اس کے محافظ ہوں۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے۔ یعنی یہ اہل مکہ اور کوئی نشانی کیوں طلب کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ نے یہ کتاب پیش کی۔ تو وہ اور نشانیاں طلب کرنے کی بجائے اسی نشانی پر غور کریں، اس کو پڑھیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کے ایمان میں بھی اور علم اور عمل میں اضافہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے، لیکن وہ کیسے معجزے تھے جو ان کے ساتھ ہی ختم بھی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے معجزے بھی تھے، اور لوگ اس پر ایمان لائے۔ اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے، اسی طرح آپ کا یہ معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ ان پر آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ
عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی کمرے میں ہیں اور اس کمرے کے فلور کو بھی آگ لگ جاتی ہے اور چھت سے بھی آگ ٹپکنے لگتی ہے. تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ وہاں سے بھاگنا چاہیں گے. لیکن جہنم سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکے گا. یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ عذاب اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اور وہ بیچ میں پھنس جائیں گے اور وہاں سے نکل نہ سکیں گے. تو آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے انسان کو ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے، یا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو. یعنی کوئی بھی ایسی زمین، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں انسان توحید پر، ایک اللہ کی عبادت پر قادر نہ ہو، اور جہاں انسان حرام کاموں سے نہ بچ سکے، پھر انسان کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار سکے. کیونکہ کل قیامت کو کوئی بھی انسان یہ عذر اور بہانہ نہیں کر سکے گا کہ یا رب، چونکہ میں ایسی جگہ رہتا تھا، ایسے ملک میں رہتا تھا، ایسے لوگوں میں رہتا تھا کہ میری مجبوریاں تھی کہ میں پھر تیری نافرمانی کے کام کرتا رہتا. نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے. یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل عطا کرے گا ایسی جنتوں کی صورت میں. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے مصائب پہ صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. ہجرت کی راہ میں عموماً جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، کیا کام کریں گے، کیا کاروبار کریں گے، کیا جاب کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ رزق کا انتظام بھی اللہ کرے گا. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ملک میں ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کے پاس کوئی جاب اور کوئی کام نہیں تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کر دیا، ساری نعمتیں عطا کر دیں. تو اسی طرح یہ تو دنیا کی خاطر ہجرت تھی، لیکن جب کوئی اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، جیسے مکہ والوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے. اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی، اس کے بعد اللہ نے اس کو کیسا یعنی کہ دارالامن بنا دیا ان کے لیے، اور ہر طرح کی نعمتیں عطا کی. اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یاد رکھیے، رزق کے معاملے میں انسان کا اپنا اختیار کم ہی ہے. رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں. تو انسان کو رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما. اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا، یہ 4 انگلیاں، یہ 4 چیزیں یعنی جو مانگی گئی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں، یعنی دونوں کے لیے کافی ہیں. اور رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان اپنی عبادت کا حصہ بھی، عبادت کا وقت بھی رزق کی تلاش میں گزار دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجملوا فی طلب الدنیا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے.
پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں. اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا، پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہیے پھر ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، مگر اکثر لوگ کچھ سوچتے نہیں. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے. کاش لوگ اس بات کو جانتے ہوتے، کاش وہ جانتے کہ یہ دنیا ایک وقتی جگہ ہے، ٹیمپریری. یعنی ایسی جیسے انسان کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کتنا ہلا گلا ہوتا ہے، اور کتنی ہار جیت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ایک ٹیم جیتی ہے کبھی دوسری، اور دیکھنے والے اپنی سیٹس پر ہی بیٹھ کے اچھل رہے ہوتے ہیں اور کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ. لیکن جب میچ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ خالی سیٹس کو جا کر دیکھیں اور خالی گراؤنڈ کو، تو کتنی حسرت سی ہوتی، کتنی عجیب سی اداسی ہوتی ہے وہاں، کہ آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے، آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کو دل نہیں لگتا وہاں کہ یہ کیسی جگہ ہے عجیب سی. تو آپ دیکھیے اسی طرح دنیا میں انسان بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، یہ کامیاب ہو گیا، اس کو ڈگری مل گئی، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اس کا بزنس اتنا بڑا ہو گیا، فلاں ملینئر ہو گیا. اور پھر ان چیزوں پر انسان دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. اور بہت سے لوگ تو اپنوں کو چھوڑ کے صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے جو سٹارز ہیں یا آرٹسٹ ہیں ان کی زندگیوں کو ان کو فالو کرتے رہتے ہیں، سنیپ چیٹ پہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، اور اس طرح دنیا کی رونقوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں ان کے اپنے خیال کے مطابق. یہ بھی انٹرٹینمنٹ کی ایک قسم ہوتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سب کیا ہے، یہ کھیل تماشا ہے. جب آپ اس کو بند کر دیتے ہیں نا اپنے فون کو، تو اس کے بعد وہ سب کچھ، یعنی آپ اس کو ریچ نہیں کر سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے. کسی نے اگر بہت بڑا ہیرو کا ہار بھی پہنا اور آپ دیکھ کے بہت اسے خوش ہو رہے ہیں، بہت آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو جب آپ اس کو بند کریں گے، کلک کریں گے اسکرین کو، تو اس کے بعد وہ ہیرو کا ہار کہاں گیا. تو دنیا کی زندگی بھی بس ایسے ہی ہے، جیسے ایک اسکرین کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جلد ہی اس نے بند ہو جانا ہے، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور انسان قبر میں اتر جائے گا، اور یہ سب کچھ خواب جیسا لگے گا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے سوائے اپنے نیک اعمال کے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً آخرت کا گھر وہی رہنے کا گھر ہے، اور اصل عیش آخرت کی عیش ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ. اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی حقیقی نہیں، بس انصار و مہاجرین پر اپنا فضل فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر یہ شعر پڑھ رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے. پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں. یعنی جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اپنے دھندوں میں اسی روٹین میں پھر آ جاتے ہیں. تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں، اور جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی ان سب چیزوں کا انجام. یعنی ابھی تو اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اس لیے مشکل سے نکل کر یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، لیکن ایک دن پکڑ تو ہونی ہے. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دے، یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے. کیا ایسے کافروں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ کافی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جد و جہد کے ساتھ ہے. یعنی جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور سخت محنت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ ضرور دکھا دے گا. ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے جہاد کو
ہدایت کے ساتھ معلق کیا. لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا ہے، وہ کامل ہدایت والا ہے. اور سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے. یعنی سب سے زیادہ انسان کو سٹرگل اپنے آپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. خواہش کے ساتھ جہاد کرنا، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا اور دنیا کے ساتھ کرنا. جو شخص ان 4 چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کے راستوں کی ہدایت ضرور فرماتا ہے، جو اس سے اس کی جنت کی طرف جو اسے اس کی جنت یعنی اللہ کی جنت کی طرف پہنچا دیتے ہیں. جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم رہ جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو معطل کرتا ہے. تو یاد رکھیے، اب آج کل آپ خوب محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر کے سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جہاد ہے، یہ محنت ہے. اور یہاں آنے کے لیے جو گھر کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں آپ اور باقی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں یا ان کو یعنی ایک طرف کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی نیند بھی قربان ہوتی ہے، آپ کی بہت سی خواہشات کہ آپ کھانا چاہتے ہیں، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، وہ سب چھوڑ کے آپ محنت کر کے قرآن سمجھنے کے لیے آتے ہیں. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو وہ کچھ لے کے بھی جاتے ہیں. آپ سوچئے، اگر آپ امیجن کریں کہ آپ جب یہاں اندر آئے ہیں اور آپ سوچیں آج 21ویں پارے میں کیا ہے، شاید آپ بالکل بلیک آؤٹ ہوں کہ آپ کو کچھ پتا نہ ہو، ایک آیت کا بھی نہ پتا ہو کہ کیا 21ویں پارے میں. اگر میں آپ سے پوچھوں 22ویں پارے میں کیا ہے، تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ کیا ہے 22ویں پارے میں. لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو پھر یہی خیالات ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پر ضرور عمل ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ انسان کا مجاہدہ ہے اپنے ساتھ اور اللہ کے راستے میں کہ مجھے اللہ کے راستے کی ہدایت مل جائے. تو جو شخص یہ محنت کرے گا وہ ہدایت پائے گا. لیکن جو لوگ اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے، حالانکہ وہ نکال سکتے ہیں، اگر آپ نے قربانیاں کی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ لطف اور یہ ایمان کی حلاوت اور یہ ہدایت اور روشنی اور رستے کی رہنمائی اور نیک اعمال کا علم یہ ان کو حاصل نہیں ہوتا. پھر بعض اوقات وہ صرف اپنی کنفیوژنز میں رہتے ہیں، ریگریٹس میں رہتے ہیں، پشیمانیوں میں رہتے ہیں، کیونکہ قرآن دلوں کے لیے شفا بھی ہے. تو جب تک یہ محنت انسان کرے نا، اس وقت تک یہ سب دولت حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو محنت کرے گا میں اس کو ضرور عطا بھی کروں گا. جہاں تک نفس سے مجاہدے کا تعلق ہے تو یہ اکبر سب سے بڑا جہاد ہے. ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں اس آیت میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا، باطل پرستوں کا رد کرنا، ظالموں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے. اور اس جہاد میں نفسوں کا اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے. یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے راغب کرنا، یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے. یعنی نفس جو ہے نا وہ برائی پہ اکساتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. لیکن انسان جب نفس کی نہیں مانتا، اپنی نیند قربان کرتا ہے، بھوک قربان کرتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے، تو یہ دراصل اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جہاد کر رہا ہوتا ہے. تو مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے. اسی طرح انسان صرف جان سے نہیں، نفس سے نہیں، بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے. یعنی جب آپ اس کام میں کی محنت میں لگتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو غموں اور پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے. سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الروم، الف لام میم، الف لام میم. غلبت الروم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سال بعد. اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا، اور جب رومیوں کو فتح ہوگی اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی جو مکی دور تھا، ایران اور روم دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں تھیں. ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جیسے عام طور پر سپر پاورز کے بیچ میں ٹسل چلتی رہتی ہے. ایرانی مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. رومی اہل کتاب تھے اور اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے. اہل فارس کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے. اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کریں. چونکہ مشرکین مکہ اور اہل فارس شرک میں مشترک تھے، اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کی فتح چاہتے تھے. تو ایرانیوں یا اہل فارس کو رومیوں کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی، بلکہ ایران سے ملحق بعض رومی علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے. اس پر مشرکین نے بہت خوشیاں منائیں، لیکن مسلمان اس فتح پر بہت رنجیدہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان قریب رومی اہل فارس پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن چند سالوں میں. اور وہ چند سالوں کی مدت 8-9 سال کی مدت تھی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے تھے. اور یہ ایک پیشن گوئی تھی. وَيَوْمَئِذٍ، اور جس دن رومی غالب آئیں گے اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے. دوہری خوشیاں، ایک تو رومیوں کے غالب آنے کی اور دوسرے مسلمانوں کی فتح کی. انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اللہ جسے نصرت بخشتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نصرت بخشتا ہے، وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. اسی لیے جب ہم شک میں پڑے رہتے ہیں نا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے اس کام پہ جنت ملے گی، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو کریں یا نہ کریں، پھر ریلکٹنٹ ہو کے کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہ نہیں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ضرور اس کا اجر عطا کرے گا، تو پھر انسان زیادہ کنوکشن کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں، صرف دنیا کی کامیابیوں کو جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں. حسن بصری کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کے اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کتنے گرام کا ہے، اور اس میں غلطی نہیں کھاتا، مگر اس کو اچھی طرح نماز نہیں پڑھنی آتی. یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بڑے ماہر ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے نکمے. اور بہت سے لوگ دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، بہت یعنی ایکسٹرا آرڈنری کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، یا اسی طرح انہیں نہیں پتا کہ انہیں اس مال پر جو انہوں نے کما رکھا ہے زکوٰۃ بھی دینی ہے. تو جو لوگ معیشت کے اسباب جانیں لیکن آخرت کو نہ جانیں، جو لوگ اپنی کھیتی باڑی کرنا جانیں لیکن دین کا کوئی علم ان کے پاس نہ ہو، جو لوگ کنسٹرکشن کا کام تو جانیں لیکن آخرت کے لیے کیا تعمیر کرنا، جنت کن کاموں سے تعمیر ہوتی ہے وہ نہ جانے، تو ایسے ہی لوگ اس آیت کا مصداق ہیں. اس لیے انسان کو صرف دنیا میں ہی آگے نہیں جانا چاہیے، بلکہ دین کے معاملے میں ساتھ ساتھ محنت کرنی چاہیے. اور جس طرح روزانہ انسان اپنی دنیا کے لیے کام کرتا ہے، اسی طرح روزانہ دین کا علم بھی حاصل کرتے چلے جانا چاہیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا. یعنی ساری چیزوں کا علم موجود ہے. اب اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اس کا اپنا نقصان ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے کہیں زیادہ تھے، اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا ہے انہوں نے زمین کو پھاڑ کر اس سے زیادہ آباد کیا تھا. ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے. اللہ کا ان پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا
اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ بنائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں نظر آئے گا کہ اس دن کی تو ہم نے تیاری ہی نہیں کی تھی. اور یہاں قیامت کو ساعہ کہا گیا ہے، گھڑی، جس دن وہ گھڑی آ جائے گی، کیونکہ قیامت کلمحم بالبصر، آنکھ جھپکنے کی دیر یا اس سے بھی جلدی واقع ہو جائے گی. اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، الگ الگ گروہ بن جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہ جنت کے باغیچوں میں خوش و خرم ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پس تم اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، کیونکہ وہ سارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے. وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے. یعنی اتنی خوبصورت یہ دلیل لگتی ہے مجھے کہ تم اپنے سامنے تخلیق کے عمل کو دیکھتے ہو کہ کس طرح مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی پیدائش میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، وہ ایک قدرتی عمل کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے تو کوئی ہے نا، خود بخود تو نہیں ہو رہا. تو جو آج ان چیزوں کو بنا رہا ہے وہ کل بھی ان کو بنائے گا. اس سے دلیل ملتی ہے قیامت کے آنے کی، یوم الدین کے قائم ہونے کی. اور اس لیے یقین رکھنا چاہیے. کبھی ہوتا نا انسان کے دل میں کبھی شک آ ہی جاتا ہے تو شک نہیں کرنا چاہیے. اگر کبھی شک آئے تو ایسے ہی دلائل پر غور کرے. اور یہ غور ہو نہیں سکتا جب تک آپ قرآن کا مطالعہ ساتھ ساتھ نہ کریں، کیونکہ آپ کو یہ دلیل بھی بھول جائے گی کچھ دنوں میں، کہ یہ بھی یاد رکھنی ہے شک کے موقع پر. تو جب دوبارہ پڑھیں گے تو پھر یاد آ جائے گا کہ ہاں واقعی جس رب نے اب آسمانوں کو پیدا کیا جبکہ یہ پہلے کچھ نہ تھے. زمین چلے وہ تو ہم جب سے پیدا ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں تو زمین سے ہمارے سامنے اگتی ہوئی نظر آتی ہیں. انڈے سے چوزے نکلتے ہوئے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ یہ انڈے کے اندر یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا. ہم نے تو یہ گوشت ووشت نہیں ڈالا تھا اندر جو چکن کے صورت میں نکلا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو اس بات کا یقین دلاتی ہیں، اور انہی دلائل سے انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو. آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی. اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، اور اس کے بعد عورتیں بھی یعنی آدم ہی کی اولاد ہیں. اور پھر کیوں پیدا کی؟ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. اور ازواج کلر جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، تو دونوں کا اکٹھا ہونا اس کا پرائمری مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے سے انس حاصل کرو، ایک دوسرے سے سکون پاؤ. اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یہ بھی بہت حیران کن چیز ہے کہ دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، جو ہی نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں دونوں کے درمیان ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی، اور انسان ایک دوسرے کی اس طرح کیئر کرنے لگتا ہے جو شاید کسی اور کی ہو. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں کہ یہ سب بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا انسان کو تو صرف ہڈیاں اور گوشت اور خون کا ڈھانچہ بنا کے اس کے اندر خون نہیں دوڑا دیا یا اس کے کچھ مسلز نہیں بنا دیے، بلکہ اس کے اندر دل رکھا اور دل میں جذبات رکھے اور ان جذبات کی تسکین کے لیے بھی سامان پیدا کیے. اس کے اندر جنسی خواہش رکھی اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے پھر انتظام بھی کیا، بندوبست بھی کیا. تو یہاں پر میاں بیوی کی باہم محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صرف محبت نہیں رحمت کو بھی ڈالا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو رحمت ہوتی ہے اسی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی کیئر کرتا ہے. اور بہترین بیوی کون ہوتی ہے؟ جو
شوہر کی کیئر کرے، اور بہترین شوہر کون ہے؟ جو بیوی کی کیئر کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ حسن بصری سے مرسلاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کے سوال پر کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، علل اعلان بتا دیا تھا کہ حضرت عائشہ سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی اگر دل میں محبت ہے تو اس کا ذکر کرنے یا اظہار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں حیض کی حالت میں پانی پیتی تھی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ برتن اسی جگہ سے منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ میں ہڈی سے گوشت کھا کر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ یعنی حیض کی حالت میں عورت کوئی اچھوت نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے اس کی بھی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوگی؟ ہم نے عرض کیا، ضرور ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پہ غصہ اور ناراض ہو تو کہتی ہے، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں، جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔ یعنی شوہر کا دل کی دلداری کرنے والی، اس کو منانے والی، کیونکہ مردوں کے لیے بہرحال باہر کی دنیا میں بہت سے سٹریس ہوتے ہیں، بہت سے پریشرز ہوتے ہیں کہ جس کے لیے انہیں گھر آ کر سکون چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی بد اخلاق ہو تو پھر وہ سکون غارت ہو جاتا ہے اور گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں ایک عورت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور شوہر کی ضروریات کو سمجھنا چاہیے، اور یہی چیز پھر وہاں محبت کو مزید بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو بھی تلقین کی کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ کرو۔ اگر اس کی کوئی ایک عادت تمہیں پسند نہیں تو دوسری عادت پسند آ جائے گی، تو جو اچھی عادتیں ہیں ان پر نظر رکھو، اس کے ذریعے تم اپنے دل کو خوش رکھو۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور رنگ مختلف بنا دیے۔ اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ زبان بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے اور رنگ بھی انسان کا پہچان ہوتا ہے کہ کون سا انسان کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ویرائٹی اسی وجہ سے رکھی گئی۔ نیز تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور آسمان سے پانی برساتا ہے۔ خوب بارش برس رہی ہے آج کل نا، غور کیا کریں، جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح دنوں کے اندر پودے جو ہیں وہ ہرے بھرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور درخت پھر سے لد رہے ہیں۔ سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کے نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین اور آسمان اسی کے حکم سے بلا ستون قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین سے پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی تو ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ دوسری بار کی پیدائش اس پہ زیادہ آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان بالا تر ہے، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو خود تمہیں سے تعلق رکھتی ہے۔ تمہارے کچھ غلام ہو اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں تم اور وہ غلام برابر شریک ہو جائیں، تو کیا تم ایسا گوارا کر سکتے ہو؟ تم ان سے ایسے ہی ڈرو گے جیسے اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ سمجھنے سوچنے والوں کے لیے ہم ایسے ہی اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کر رکھی ہے۔ پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہو۔ لہٰذا اے نبی، یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف کر دو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی یہ دین انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اس کی پروگرامنگ کر دی گئی ہے۔ اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس آیت سے بھی اور پھر ایک حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، یعنی اصل دین پر ہی ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور تمام انبیاء کو یہی پیغام دے کے بھیجا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔
اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی بات پہ قائم ہو جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور ان مشرکوں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر خوش ہے. یہ بھی انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ جس طریقے پر یا جس راستے پر وہ ہوتا ہے اسی پر ہی وہ خوش رہتا ہے اور حق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ اس وقت اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے. بس مزے کر لو جلد ہی تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی. یا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے جو اس شرک کو صحیح بتاتی ہو؟ یعنی شرک کرنے کی دلیل کیا ہے سوائے اس کے کہ باپ دادا کی پیروی ہے؟ تو کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے جو اس شرک کو جو یہ کر رہے ہیں اس کو صحیح بتاتی ہو جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اترانے لگتے ہیں اور جب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں. مصیبت پہنچنے پر مایوس ہونے کی بجائے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. مایوسی سے تکلیف دور نہیں ہوتی، نا امید ہونے سے، ہمت ہار دینے سے، فیڈ اپ ہو جانے سے تکلیف دور نہیں ہوتی. تکلیف دور ہوتی ہے نافرمانیاں چھوڑنے سے، کہ انسان اللہ کی کوئی بھی نافرمانی ایسی کر رہا ہے، کوئی گناہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ نافرمانی چھوڑے، اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم کر دیتا ہے. ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں، یعنی مالی اعتبار سے اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. یعنی جب آپ کی مثلاً ایک اچھی بھلی جاب ہوتی ہے اور اچانک چلی جاتی، اس وقت جس طرح آپ سوچتے کہ میری کہاں غلطی تھی، میں نے کیا کوتاہی کی، مجھے اس جاب سے کیوں نکالا گیا، میری کون سی ویکنس تھی، اتنا زیادہ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ جو عام حالات میں ایک روٹین کی نارمل لائف جب گزر رہی ہوتی تو بالکل نہیں کرتا. آپ کا بزنس تھا بہت اچھا، اس میں کوئی نقصان ہو گیا کسی بھی طرح سے، تو جب رزق میں کمی آتی ہے تو انسان لازماً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور وہ متوجہ دو طرح ہوتا ہے، ایک اللہ سے ناراض ہو کے اور ایک اللہ سے راضی ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ رزق کی کمی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو ایک رزق ملنا ہوتا ہے لیکن اس کی گناہ کی وجہ سے اس کو اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم پر کوئی مشکل آئی تو کیوں آئی. ایسے میں انسان کو واپس اللہ ہی کی طرف لوٹنا چاہیے. اسی لیے ہر مصیبت میں کیا پڑھنے کو سکھایا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں مر کے ہی جائیں گے، اب بھی اللہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہماری مشکلات کو آسان کر دے. بس اپنے قرابت والے کو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. اگر چاہتے ہو نا رزق میں اضافہ ہو تو پھر کیا کرو؟ ان کا حق ادا کرو. یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسکین پہ صدقہ کرنے کا ایک ثواب اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے پر دگنا ثواب. ایک صدقے کا، دوسرا رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے. تمہارا سامنا ہی نہیں کرتا، ملتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا، اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، تو آپ اس کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں جو آپ کو پوچھے بھی نہ. اور جو کچھ تم بطور سود دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال سے تمہارا مال بڑھتا رہے، تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور جو کچھ تم اللہ کی رضا کے لیے اور جو کچھ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو اور جو کچھ تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے بطور زکوٰۃ دیتے ہو،
وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو بھی تم زکات دیتے ہو اور تم اس کے بدلے میں اللہ کا چہرہ چاہتے ہو، فاولئک ھم المضعفون، تو ایسے ہی لوگ اپنا مال دگنا چگنا کرنے والے ہیں۔ زکات کو بھی اللہ کے دیدار کی خاطر دیں کہ اللہ مجھے صرف تیرا چہرہ مقصود ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ زکات ایک فریضہ ہے، سبحان اللہ، فرض ادا کرنے پر بھی اجر ہے اور کئی گنا زیادہ اجر ہے اس اخلاص کے اعتبار سے جو آپ کے اندر ہوتا ہے۔ اور زکات ادا کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مال کا شر اور وبال دور کرنے کا ذریعہ ہے زکات، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کا ذریعہ ہے، جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل کر دے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ پاک ہے، اور جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بالا تر ہے۔ بر و بحر میں فساد پھیل گیا ہے، جس کی وجہ لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کا کچھ مزہ چکھا دے، شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ تو انسان کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہوتا ہے، یعنی دنیا میں انسان کو، یعنی دنیا میں بھی انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، کیونکہ جب خشکی میں اور سمندر میں فساد ہوتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے سمندر میں شکار کم ہو جاتا ہے، مچھلیاں کم ہو جاتی ہیں، جو سمندری جانور مرنے لگتے ہیں، کاروبار میں گھاٹے ہوتے ہیں، بزنس ڈاؤن ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ خشکی پر بھی جب امن و امان خراب ہوتا ہے تو لوگوں کو طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اب اس وقت آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ یہ چیز اہمیت پکڑ گئی ہے کہ انسان نے اپنے ہی ذاتیوں اور اسراف کی وجہ سے فضا کے اندر، ماحولیات کے اندر بہت بڑی خرابی پیدا کر دی ہے، جس کا نتیجہ بھی خود اسی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پھر اسی طرح برے اعمال جو ہیں وہ ویسے بھی اوور آل بھی فضا کو متاثر کرتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ، یعنی حضرت عائشہ نے ایک بات حضرت صفیہ کے بارے میں کہی تھی، تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ڈال کر گھلایا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے، یعنی اتنی شدید بات کہہ دی تم نے۔ انہوں نے کہا تمہارا قد چھوٹا ہے، اتنی سی بات۔ ہم کتنے تبصرے کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ناک پہ، کان پہ، اس کے بولنے کے انداز پہ، اور یعنی حقیر سمجھتے ہوئے۔ تو ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں سے فساد پھیلتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کسی کو اس کی رنگ یا شکل یا اس کے قد کا تانا دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کے دل میں آپ کی کیا قدر باقی رہے گی؟ اور پھر ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت، اور اس کے نتیجے میں کام رک جائیں گے، اور پھر بعض اوقات نسلوں پہ اثر پڑتا ہے، انسان کی اوور آل پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑتا ہے، اور یہ اثرات پھیلتے پھیلتے خشکی سے لے کے سمندروں تک پھیل جاتے ہیں۔ یعنی فزیکلی بھی جب آپ ریسورسز کا غلط استعمال کرتے ہیں تو فساد ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کے اخلاق اور رویے اور بیہیویئر بھی تباہی لاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی اپنی توجہ درست اور متوازن دین کی طرف مرکوز کیجیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔
اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنی ہی فلاح کی راہ ہموار کر رہے ہیں. تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اپنی مہربانی سے اس کا بدلہ دے. وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، نیز اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. تو یاد رکھیے ہوا بھی اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو چھوڑتا ہے. اس لیے اگر ہوا تیز ہو اور کچھ اڑا کے لے جائے تو ہوا کو گالی نہ دیں، ہوا کو برا بلا نہ کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی ہوا رحمت بھی لاتی ہے، اور کہ اللہ کی ہوا تو رحمت اور عذاب بھی لاتی ہے. جب اس کو دیکھو تو پھر اس کو برا نہ کہو، بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور شر کی پناہ مانگو، اور ہوا کو لان تان نہ کرو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو وہ لعنت پلٹ کر اسی پہ پڑتی ہے جو لعنت بھیج رہا ہو. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہوا جہاں اللہ کی رحمت ہے وہاں قوموں پر عذاب بھی لائی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال عام طور پر جو روزمرہ ہوا چلتی ہے وہ اس کے بڑے فائدے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. اور آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے جو روشن دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے. پھر جو لوگ مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق تھا. اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں، پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑیاں بنا دیتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس میں سے نکل آتے ہیں. پھر جب اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ سارا منظر ہم دیکھتے رہتے ہیں. ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، پھر بادل اکٹھے ہوتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، پھر بندے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ فضا دھل جاتی ہے، ہر چیز نکھر جاتی ہے. تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں ایز لانگ ایز وہ اپنی لمٹ کے اندر ہو. حالانکہ وہ اس بارش کے برسنے سے پہلے مایوس ہو چکے تھے. فانظر الی آثار رحمت اللہ. اب اللہ کی رحمت کے نتائج پر غور کیجئے کہ وہ کیسے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. یقیناً وہی مردوں کو زندگی بخشنے والا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پڑتا دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرتے ہیں. یعنی جب ہوا تکلیف لاتی ہے تو پھر توبہ کرنے کی بجائے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے نبی آپ تو نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں. آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور سی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور بوڑھا بنا دیا. بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، جوانی میں طاقتور ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں پھر بچہ بن جاتا ہے. وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. یعنی سبحان اللہ، ایک وقت ہوتا ہے زندگی کا انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ جسم کو لگتا چلا جاتا ہے اور انسان اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے بچہ ہے، بچے جو بھی کھاتے ہیں پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں اور پورے جوبن پہ آ جاتے ہیں. پھر کچھ عرصہ جوانی سے متمتع ہوتے ہیں، وہی کچھ کھاتے رہتے ہیں لیکن اب جسم قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہی غذائیں کھاتے ہوئے بھی انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور ایکسٹرا پھر وٹامنز اور ایکسٹرا پلز لینی پڑتی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو چلا سکے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پلز وغیرہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، باڈی بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور انسان بالکل بے بسی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے کہ جس میں وہ نہ اپنے کھانے پہ قادر ہے اور نہ کھایا ہوا جسم سے باہر لانے پہ قادر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو ایسی ارذل العمر سے بچائے. لیکن یہ ہمیں نشانی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے تاکہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے، کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو
اور یہ یاد رکھے کہ اصل طاقت کسی اور کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے، کہ جس نے ایک ہی کھانے اور پانی کو انسان کی قوت کا ذریعہ بھی بنایا، اور وہی سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کمزور بھی پڑ گیا۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، دنیا میں بس ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ اس طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے۔ دنیا میں آخرت کے بارے میں ان کو یقین نہیں تھا، اور آخرت میں جا کے دنیا کے بارے میں ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے تم تو اللہ کی کتاب کے مطابق روز حشر تک پڑے رہے، سو یہی ہے حشر کا دن، لیکن تم تو اسے حق نہ جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پر اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کچھ فائدہ دے گی اور نہ ہی ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ رب کو راضی کر لیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی معجزہ لے بھی آئیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے بھی آئیں تو کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے جو حق بات کو نہیں سمجھتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، لہٰذا آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا بنا دیں۔ سورۃ لقمان۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو محسنین کو ہدایت اور رحمت، جو نیکوکار لوگوں کے لیے، محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ کون ہے یہ محسن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو محسن وہ ہے جو اللہ کے عائد کردہ فرائض کی پابندی کرے، جس کا ایمان بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یہی صفات بتائی گئی متقین کی، اور یہاں بتائی جا رہی ہیں محسنین کی۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان ہدایات کے ہوتے ہوئے لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس لیے بیہودہ باتیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے، یعنی قرآن کے مقابلے میں لغویات لے آتا ہے اور اس کا مذاق اڑائے۔ یعنی جو لوگ اور طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور دین اور ایمان سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتی، تو پھر عموماً انسان کے اندر ایک ایسا رویہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ انسان دین کا، قرآن کا، اس علم کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو لغویات جو ہیں وہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں، اور لہو الحدیث جو ہے وہ ایسی بات، ایسا علم یا ایسی چیز ہے جن کے ساتھ اپنا وقت انسان گزارتا ہے، وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہیں اور ان سے وہ لذت بھی حاصل کرتا ہے، یعنی اس کو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ کتابیں ہوں، کوئی سیریز ہوں، چاہے وہ گیت گانا ہو، یا وہ ایسی چیزیں جس کی طرف انسان کی حیوانی طبیعت مائل ہوتی ہو، یعنی جو اس کی خواہش نفس کو ہوا دینے والی ہوں، جو بے فائدہ ہوں، جن سے انسان نان سیریس ہو، جن سے انسان اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہو یا بھٹکاتا ہو۔ تو قتادہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ممکن ہے اس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اسے اچھا جانا ہو تو یہ بھی اس کا خریدنا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آدمی کی ضلالت و گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچی اور حق باتوں کی بجائے جھوٹی حکایتوں اور نقصان دہ کو فائدہ مند چیز پر ترجیح دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہو، انسان کو اپنے اندر اتنی مشغول کر لے، انسان اس کو
پا کر اتنا انجوائے کرے کہ وہ اپنے دین، ایمان، آخرت ہر چیز کو بھول جائے تو وہ چیز اس کے لیے ناپسندیدہ ہے. اور بعض علماء نے لہو الحدیث کا معنی گانا کیا ہے، یعنی گانا بجانا. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ گیا، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی. اس پر ابن عمر نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اسی کو چھوڑ دیتا. پھر اسی طرح ابن مسعود سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لہو الحدیث سے مراد گانا ہے. آپ قسم اٹھا کر اس بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ گیت دل میں نفاق کو اگاتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ قرآن سے بھی غافل کر دیتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا. اب وہ ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے یوں منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے. آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو کہ کوئی ستون نظر نہیں آتے لیکن چھت نظر آتی ہے. اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے. نیز ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ اجناس اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی مخلوق. اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، بلکہ یہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. حکمت. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جس کو حکمت مل گئی اس سے بہت بڑی نیکی مل گئی، بہت بڑی خیر مل گئی، نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا. لقمان نبی نہیں تھے لیکن ایک بہت سمجھدار انسان تھے، اور ان کی باتوں سے جو آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں بہت خوبصورت انداز میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے سمجھدار تھے. ان کی سمجھداری کی سب سے پہلی دلیل کیا تھی؟ سب سے پہلی حکمت کیا؟ کہ انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی لقمان کو جو حکمت عطا کی گئی تھی اس میں سے سب سے پہلی چیز جو انہیں دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ شکر کی توفیق، شکر ادا کرنا. جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے اللہ یقیناً اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور خود اپنی ذات میں قابل تعریف ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. یہ آیات جو ہیں یہ پیرنٹنگ سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت ہی زبردست ٹپس ہیں ان میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، کتنے پیار سے بلاتا ہے، یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بچے، پیارے سے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یاد رکھیے سب سے پہلی چیز جسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے درست عقیدہ. بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کریں، باقی کام بہت آسان ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، راہ چلتے، جھوٹ نہ بولو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا کر لو، ویسا نہ کرو. نہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب تک بنیاد نہیں ہے، جب تک بنیاد میں ایک اللہ کی محبت نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان نہیں ہے، ایک اللہ کا ڈر نہیں ہے، توحید خالص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ یہ باتیں جو اوپر اوپر سے آپ بتاتے ہیں وہ کبھی کر لیں گے اور کبھی نہیں کریں گے. تو لقمان کی حکمت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں سب سے پہلے اسے شرک سے بچنے کے لیے کہا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اسے کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. یعنی ہر عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کا پورا لائف سٹائل چینج ہونے لگتا ہے، اور کم و بیش کچھ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور کچھ کم ہوتے ہیں، لیکن جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ اپنے اندر نقاہت، کمزوری محسوس کرتی ہے.
اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے. اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، میرے ہی پاس تجھے لوٹ کر آنا ہے. یہاں پر دوبارہ شکر کی تلقین کی گئی ہے، جو اللہ کا بھی ہوتا ہے اور بندوں کا بھی ہوتا ہے. اور کس بات پر؟ سب سے پہلے ایمان کی نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی نعمت ایمان پر اللہ کا شکر، انشکر لی ولوالدیک، والدین کا شکر ہم کیا کہہ کے کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ اور بہت گریٹفل ہے ہم کہ آپ نے ہماری اچھی تربیت کی، سب بہن بھائیوں کی اچھی تربیت کی، ان کو لکھایا پڑھایا، ان کے یعنی ماضی کے وہ حالات اور قربانیاں جو والدین نے آپ کے لیے کی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو تسلی دلانی چاہیے کہ ہم آپ کے فیتھفل ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کر دیا. کیونکہ یہاں 2 شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو نماز پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا والدین کا شکر گزار ہے. تو اپنی نمازوں میں، اپنے سجدوں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہنا نہ بھولیں. اور پھر یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا کہ ماں نے تربیت میں زیادہ حصہ ڈالا، محنت مشقت کی، دن رات اس کے ساتھ جاگی تھکی، تاکہ اولاد کو یہ یاد دہانی رہے کہ والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا احسان کیے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان. البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر پیروی اس شخص کی راہ کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو. پھر تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے تھے. یا بنیا، پھر یا بنیا کہتے ہیں. سبحان اللہ، جب تک بچوں کو آپ پیار نہ دیں، آپ ان کو اعتماد نہ دیں، آپ ان کو کانفیڈنس نہ دیں تو آپ کی بات نہیں سنتے. اس لیے یہ کہنا بچے سنتے نہیں ہر ماں کا تکیہ کلام بن چکا ہے. تو ان ماؤں سے پوچھا جائے آپ سناتے کیسے ہیں کہ وہ نہیں سنتے؟ آپ کے بچے ہیں، آپ نے پیدا کیا، وجہ معلوم کرے کیوں نہیں سن رہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل ان کو اریٹیٹ کر رہا ہو، یا آپ کا بلانے کا یا نصیحت کرنے کا انداز. کیونکہ بچے بعض اوقات ماں باپ کو اوائڈ کیوں کرتے ہیں کہ یہ جب ہمیں دیکھیں گے کوئی نصیحت کریں گے، تو وہ ہر وقت کی نصیحتیں نہیں سننا چاہتے، تو آتے ہیں اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. جب آپ جاگتے ہیں تو وہ سوتے ہیں، اور جب آپ سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں. یہ اسکیپ کا طریقہ ہے ماں باپ سے، کیونکہ ماں باپ سے محبت نہیں ملتی، صرف تانے ملتے ہیں. ماں باپ سے کوئی شفقت نہیں ملتی، صرف تنقید ملتی ہے. پیارے بیٹے، اگر تیرا عمل رائی کے دانے برابر بھی ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا. اللہ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے. سبحان اللہ، کس طرح بچے کو اللہ کے بھرپور علم، کامل علم کا یقین دلایا، ایمان مضبوط کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر کے. تو یاد رکھیے کہ بچوں کو توحید سکھانی چاہیے، اللہ کی پہچان دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام سکھانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتانا چاہیے. جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو چند کلمات سکھائے تھے، جن میں یہ بھی تھا، جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا. پہلے نفع کی بات ہے. جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہیں لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. سبحان اللہ، یہ بات سنتے انسان کے اوپر سے پہاڑوں جیسا بوجھ ہٹ جاتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کچھ نہیں ہوتا. کتنی تسلی آ جاتی ہے انسان کو. اور آج آپ دیکھیں کہ بچوں کو بھی سٹریس ہوتا ہے. حتیٰ کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچوں کو سٹریس ہوتا ہے. شاید وہ ماں کے سٹریس کی وجہ سے وہ ان پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات اتنے بلینک ہوتے ہیں، اسمائل نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، کنیکٹ نہیں کرتے آپ سے، کیونکہ سٹریس میں ہوتے ہیں.
تو اس سارے سٹریس کو دور کرنے کے طریقے بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے، اور ان میں سے ایک یہ خاص طور پر بچے جب اسکول میں بلی ہوں تو اس وقت ان کو جو ایمان ہے وہ اسٹرانگ کرے گا، اور جب وہ اسٹرانگ ہوں گے تو پھر وہ بلی نہیں ہو سکتے، پھر وہ اس کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیوں ڈرے رہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے دین پر خود یقین نہیں ہوتا، وہ شرمندہ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دوسروں سے چھپتے پھرتے ہیں، اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو اور آ کے دباتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی بہت زبردست تلقین کی گئی ہے کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان سے مت ڈرو۔ اے پیارے بیٹے، یا بنیا، ہر دفعہ جب خطاب کر رہے ہیں یا بنیا ہی کہہ کے کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی کہا ہے میرے پیارے بچے؟ کبھی کہا؟ ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں پھر یہ بگڑ جائیں گے، پھر یہ اسپائل ہو جائیں گے اگر ہم نے بہت پیار کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ پیار سے بات کرنے سے دل قریب آتے ہیں، اور دل قریب آئے تو ان پہ نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے۔ اے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، کتنی دفعہ نماز کے لیے کہتے ہوئے آپ نے یہ لفظ بولے ہوں؟ شاید ایک دفعہ بھی نہیں۔ نیکی کا حکم دو اور برے کاموں سے منع کرو۔ امر بالمعروف بھی بچپن میں ہی سکھا دینا چاہیے، اچھے برے کی پہچان دینے کے ساتھ اچھے برے کی دوسروں کو بھی آگے وہ پہچان ٹرانسفر کریں۔ اور برے کام سے منع کرو، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرو۔ بچوں کو صبر بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچنے لگتی تو ہم کہتے ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صبر نہیں کر سکتے، یہ روتے ہیں۔ نہیں، تکلیفوں سے آپ ان کو نہیں بچا سکتے، بہت سی تکلیفیں آپ کے بچانے کے باوجود بھی ان کو لگ جائیں گی، بیمار ہو جائیں گے، کوئی چوٹ لگ جائے گی، بخار ہو جائے گا، تو یعنی ہم تکلیفوں سے بچوں کو بچا نہیں سکتے، تو پھر کیا ہے، ان کو سہنا آنا چاہیے، صبر کرنا آنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ سب بڑی ہمت کی باتیں، بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کام ہیں۔ پھر انہیں اخلاق سکھانا چاہیے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور از راہ تکبر لوگوں سے اپنا گال نہ پھلانا، منہ موڑ کے بات نہیں کرنا، نہ ہی زمین میں اکڑ کے چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، سودے پہ سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ یعنی اگر کوئی شخص چیز خرید رہا ہے تو آپ کہیں میں اتنے زیادہ دے دوں گا، مجھے دے دیں، یہ بھی غلط ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا یہاں پر تقویٰ ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، تو جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے دراصل اللہ کی نگاہ میں وہ خود حقیر ہے۔ ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر پوری طرح حرام ہے۔ پھر چال ڈھال سکھائی، یعنی تربیت صرف کوئی ایک چیز کی نہیں ہوتی کہ آپ انہیں بس دنیا کمانے کے لیے تیار کرتے رہے اور بس ایک ہی بات رٹ لگائیں، پڑھو پڑھو پڑھو، بلکہ زندگی کے اندر اخلاق اور ایمان اور عقیدہ اور ان سب چیزوں کو سکھانا بھی ضروری ہے۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال رکھو۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھو۔ اب دیکھیں جہاں بچے 4 اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، وہاں چیخم داڑ شور ہنگامہ۔ کبھی ہم نے توجہ کی کہ یہ بھی چیز بچوں کو سکھانے کی ہے کہ اپنی آوازیں بہت بلند نہیں کرنی۔ ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، بچے ہیں نا، سمجھانا بھی نہیں چاہتے۔ اپنی آواز پست رکھو، بات کرتے ہوئے بس اتنی انداز میں بات کرو کہ دوسرا سمجھ جائے، اور یہ تربیت بھی بچپن سے ہوگی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے اور شرافت سے بات کرنا نہیں آتی، بیوی پہ چیخ چلا رہے ہیں، بچوں پہ چیخ چلا رہے ہیں، تو یہ تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی گدھے کی آواز میں آواز کے ساتھ چنگاڑ بھی ہوتی ہے، تو بعض بچے روتے ہوئے چنگاڑتے بھی ہیں اور ایسے دھاڑتے بھی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی منع کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ گدھا ایسے کرتا ہے، تم نے ایسے نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق کیا تھا کہ وہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے، درگزر فرماتے تھے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض،
کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ جیسے تندرستی ہے، مال و دولت ہے، گھر بار ہے، اولاد ہے۔ اور باطنی نعمت وہ جن پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اور اسی طرح دل کے اندر کا چین اور سکون جو لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ وہی پرانا قصہ، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ خواہ شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیکوکار ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، مضبوط کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑی مدت تک مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہی نہیں۔ اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ تعریف اللہ کے لیے تو پھر وہ تعریف کرنے میں دیر نہ لگاتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلمیں بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، پھر اس کے بعد 7 مزید سمندر بھی روشنائی مہیا کرے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی بلند شان اور کبریائی والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ اپنی مہربانی سے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھیے سمندر کے سفر میں جس طرح ستارے نظر آتے ہیں وہ خشکی پر نظر نہیں آتے، کیونکہ عموماً خشکی پر کیا ہوتا ہے، جہاں آپ رہتے ہیں بہت سی روشنیاں ہوتی ہیں، وہ ماند پڑ جاتے ہیں اور وہ روشنیاں پہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح سورج کا نکلنا، غروب ہونا، اور پھر طرح طرح کی جگہوں کے مشاہدے کرنا، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو لیکن یہ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ہر صابر و شاکر کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے اور سو کے بھی انسان سفر گزار سکتا ہے، لیکن غور و فکر کرتے ہوئے بھی۔ اور جب ان پر سائبانوں جیسی کوئی موت چھا جاتی ہے، یعنی سمندر کے سفر میں، تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک لے آتا ہے تو پھر کچھ ہی لوگ حد اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو عہد توڑنے والے اور سخت ناشکرے ہیں۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ یہ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان۔ کہ تمہارے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسے خیالات نہ ڈالے یا وسوسے نہ ڈالے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ یا اس کی اطاعت سے دور ہو جاؤ۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا کچھ ہے، نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ کل کیا کام کرے گا
اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ کس زمین میں وہ مرے گا. اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور وہ بڑا باخبر ہے. سورۃ السجدہ. سورۃ السجدہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے اور سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے؟ بات یوں نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت پا جائیں. اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا. اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ سفارشی. کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے. پھر ایک روز جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے، وہی انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا. یہ اللہ ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. قرآن و سنت سے ہمیں دنوں کی جو لینتھ ہے اس کے ڈفرنٹ ٹائمنگز پتہ چلتے ہیں. قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور فرشتے یعنی کہ جس طرح آسمان و زمین کے بیچ میں آتے جاتے ہیں، اگر انسان کو آنا جانا پڑے تو اس کو 1000 سال لگ جائیں. جس نے جو چیز بھی بنائی یعنی اللہ عالم الغیب الشہادہ عزیز الرحیم، جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی یعنی نطفے کے خلاصے سے چلایا، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے خلاصے سے چلایا، پھر اسے رحم مادر میں درست کیا اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو، یعنی تم اپنی جسمانی قوتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے. تو ہمیں اللہ سے اپنے بدن کی عافیت بھی مانگنی چاہیے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا کر، مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. اسی طرح بدنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اپنے جسم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے، دنیا کے کام کاج بھی کریں اور اپنی آخرت کے لیے بھی نیک عمل زیادہ سے زیادہ کریں. کیونکہ جب انسان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی تو پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نماز روزے سے بھی عاجز آ جاتا ہے. کسی کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہوئی. تو ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے فائدہ پہنچا، انہیں میرا وارث کر دے، یعنی میں مر بھی جاؤں تو ان کے ذریعے جو میں نے کام کیا وہ بعد میں بھی صدقہ جاریہ بنے، اور اسی طرح یہ کہ میری زندگی تک انہیں باقی رکھ، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے، یعنی میں اپنے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا جو فرشتہ تم پر مقرر ہے وہ تمہاری روح قبض کر لے گا. اللہ اکبر. ہم سب کی موت کا بھی وقت اور جس نے جان نکالنی ہے وہ طے ہو چکا ہے. پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، اے رب، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، لہٰذا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیجئے کہ ہم اچھے عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے. اب دیکھیں کہ رات سوتے وقت انسان اگر یہ سورت پڑھے اور ان معانی کو جانے تو دل پہ عجب اثر ہوتا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کے رہی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. استغفر اللہ. بس اب اس بات کا مزہ چکھو
جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا اب ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی وجہ سے اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں خاص صفات بتائی گئی ہیں مومنوں کی کہ وہ جسمانی لذتوں اور مال پر اللہ کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بستروں سے اٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں، اور اسی طرح مال محنت سے کما کے پھر اسے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، کیونکہ ان دو چیزوں سے، نیند قربان کرنے سے، مال قربان کرنے سے، یہ راستے سے جب ہٹتے ہیں تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے انہی چیزوں کو ساتھ لگایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا، مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہیں۔ رات کی عبادت چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے تو اجر بھی چھپا ہوا ہے ان کا۔ یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے، تو چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے میں مخفی نعمتیں ان کو ملیں گی جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا، بالکل یونیک۔ تو یاد رکھیے جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے نا، وہ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے لیے ہے، اس کا کسی اور کو نہیں پتا، کوئی اور نہیں اسے دیکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ تو اعلیٰ کا پھر آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا، سب جا چکے ہوں گے، وہ آخری ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا میرے رب کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں پہ قیام پذیر ہو چکے ہیں، جو لینا تھا سب لے چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہوگے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر کوئی ملک مل جائے؟ وہ کہے گا رب میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہوگا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، 5 بار اور بھی۔ وہ کہے گا میں رب، اے رب میں راضی ہو گیا، میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی تیرا، اور وہ سب بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے۔ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب تو وہ جو سب سے اونچے درجے کا، سب سے نیچے والے آخری بندے کا یہ سب کچھ ہے، تو سب سے بڑے درجے والے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اور ان پہ مہر لگا دی۔ عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں موجود ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن۔ لیکن ان بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے پھر راتوں کی نیند قربان کرنا اور دن کو صدقہ خیرات کرنا اور اپنے آپ کو بھی کھانے پینے سے محروم رکھنا، کچھ قربانیاں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمیں ہمیشہ جنت الفردوس مانگنی چاہیے، جو جنت کا بلند ترین جگہ ہے، جنت کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ کیا مومن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاسق؟ مومن اور نافرمان دو ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی قیام گاہ باغات ہوں گے، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی مہمانی ہوگی۔ اور جو نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہلکے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، شاید کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اس سے مراد دنیا میں آنے والی تکلیفیں یا پھر قبر کے اندر، اور اس شخص سے بڑھ کر، لیکن دنیا میں ہی آنے والی، کیونکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پوری روش سے باز آ جائیں۔ تو انسان پر مصیبتیں وغیرہ کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑ لے؟
ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے نبی آپ کو اس کتاب کے ملنے میں شک نہ رہنا چاہیے، اور یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، یعنی توراۃ. جب انہوں نے مصائب پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور یہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. تو یاد رکھیے لیڈرشپ کی بہت اہم کوالٹی ہے صبر. صبر کے بغیر کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں انسان کو بہت سے مشکل اوقات سے گزرنا پڑتا ہے، مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. کیا انہیں اس بات سے کچھ رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہائشی مقامات پر آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ یعنی پچھلی قوموں سے بھی یا ان کے انجام سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں جس سے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں، تو اس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. کیا پھر یہ غور نہیں کرتے؟ یعنی غور کرتے رہیں تو اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے رہیں. نیز کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کون سا؟ عذاب کا، یا پھر قیامت کب آئے گی؟ آپ ان سے کہیے جب فیصلے کا دن ہوگا تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں فیصلے کے دن ایمان لانا کچھ فائدہ مند نہ ہوگا، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں کہ کب فیصلہ ہوتا ہے. سورۃ الاحزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، یعنی ان کے پریشر کو نہ لیجیے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے طریقے پہ چلیں. اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی اطاعت نہ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے فائدے کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں، جبکہ اللہ نے جو دیا ہے وہ زیادہ فائدے کا ہے، کیونکہ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے اسی کی اتباع کیجیے، اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے باخبر ہے. اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے. اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے، نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، مگر اللہ حقیقی بات کہتا ہے اور وہ صحیح راہ دکھاتا ہے. ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. جب کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے تو باپ کا نام نہیں بدلنا چاہیے. اللہ کے ہاں یہی انصاف کی بات ہے. اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، کوئی فرضی نام رکھ لینا چاہیے. اور کوئی بات تم بھول چوک کی بنا پہ کہہ دو تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں، مگر جو دل کے ارادے سے کہو اس پر ضرور پکڑ ہوگی. اللہ یقیناً معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہاں بہت اہم مسئلہ پتہ چل رہا ہے کہ اڈاپشن کی وجہ سے ولدیت نہیں بدلنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے. بلا شبہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی مقدم ہے، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین. اور کتاب اللہ کی روح سے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اگر تم دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کتاب اللہ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. یہ جو وصیت کا خانہ رکھا گیا نا، یہ ایسے ہی لوگوں کو دینے کے لیے ہے جن کے باقاعدہ وراثت میں، شریعت میں وراثت کے حصے نہیں مقرر کیے گئے. اور اس عہد کو یاد رکھو جو ہم نے سب نبیوں سے لیا اور آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی. ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار کے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے.
اشارہ ہے غزوہ خندق کی طرف، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے لشکر، کہ جب تم پر لشکر چڑھ آئے تھے تو ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، یعنی ان کے مقابلے کے لیے، کیونکہ ان کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، اور یہ 5 ہجری میں غزوہ ہوا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، یعنی مدینہ کو انہوں نے گھیر لیا تھا، جب آنکھیں پھر گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی اتنا سخت وقت تھا۔ اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے، استغفر اللہ۔ جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکے کا ہی تھا، استغفر اللہ۔ یہی منافقت ہوتی ہے کہ انسان جب غصے میں آئے تو پرواہ نہ کرے کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو بلیٹل کر دے۔ جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس ایک دھوکہ ہی تھا، نعوذ باللہ۔ اور جب ان کا ایک گروہ کہنے لگا، یثرب والو، آج تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، لہٰذا واپس آ جاؤ، یہ منافقین کا گروہ تھا، اور ان کا ایک گروہ نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے، یعنی بہانے کر کے جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر کفار کے لشکر اطراف مدینہ سے ان پر چڑھ آتے اور انہیں فتنے کی دعوت دیتے تو یہ منافق فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ زیادہ دیر نہ کرتے، یعنی یہ لوگ اہل ایمان کا ساتھ دینے کی بجائے اہل کفر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہو کر ہی رہے گی۔ آپ ان سے کہیے، اگر تم موت اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، اس صورت میں بھی تم تھوڑا عرصہ ہی فائدہ اٹھا سکو گے۔ حقیقت یہ کہ انسان، جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی، وہ جو امام غزالی نے دی تھی کہ شیر اس کے پیچھے ہے اور وہ چھپ کے کنویں میں ہے، یعنی اس دنیا میں ہے، لیکن موت اس کا پیچھا کر رہی ہے، اور اگر سارے اسباب بھی امن کے میسر آ جائیں، صحت ہو، گھر ہو، بچے ہوں، اچھے ڈاکٹرز کو جانتے ہوں، سب کچھ ہو، تو بھی جب موت آتی ہے تو وہ ان سب کے بیچ میں سے اٹھا کے لے جاتی ہے، وہ نہیں چھوڑتی۔ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اور پھر مشکل یہ ہے نا کہ موت کے بعد ایک اور دنیا ہے، اگر اس کی تیاری نہیں کی، اس کو سجایا بنایا نہیں، تو پھر وہ وقت کیسے گزرے گا؟ یہ نہیں پتا کہ کتنا عرصہ انسان کو اس حال میں رہنا پڑے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو ہزاروں سال پہلے آئے تھے وہ بھی مر کے زمین میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی قومیں تھی وہ بھی، جو ان سے پہلے تھے وہ بھی، اور جو بعد میں تھے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ اس وحشت کو اور ان مرحلوں کو آسان کر دے، اور اس کے لیے ہمیں خاص دعائیں کرنی چاہیے، اور تنہائی کے اوقات میں اور قبولیت کے اوقات میں، اور رو کر اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ سب سے مشکل مرحلے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے، اور اگر اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اس سے روک سکے؟ اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ نہ کوئی اپنا حامی پا سکتے ہیں اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور جہاد میں یہ کم ہی حصہ لیتے ہیں۔ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، پھر جب جنگ کا خطرہ آ پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں پھیر پھیر کر آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو اموال غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں، اپنے کو ادھر ادھر کے کارنامے سنانے لگتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قطعاً ایمان نہیں لائے، لہٰذا اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں، منافقین، اور اگر یہ لشکر چڑھ آئے تو یہ تمنا کریں گے کاش وہ دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے،
اور بس تمہارے حالات ہی پوچھ لیا کرتے، اور اگر وہ تم میں موجود بھی ہوتے تو دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہیں تمہارے لیے، جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادات میں ہی نہیں، اخلاق میں، ایمان میں، دنیا آخرت کے سارے معاملات میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے نمونے کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے، صبح میرے ہسبینڈ ایسے فون کھولے تو انہوں نے ایک ویڈیو پہ کلک کیا، تو کوئی شخص بول رہا تھا، میں نے تو صرف سنا ہی دور سے، بول رہا تھا کہ کسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کا دیدار کرایا جا رہا ہے، اور یہ 1400 سال پرانا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کس طرح پاسبل ہے کہ 1400 سال پرانی چیز جو ہے وہ اس طرح بالکل انٹیکٹ اور صحیح سلامت ہو، اور وہ لوگوں کے لیے لٹکا دی جائے اور لوگ آ کے اس کا دیدار کریں، اور طویل لائنیں ہیں اس پر، اور لوگ پیاسے بھوکے اور بدحال ہوئے میں ہیں صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کو، جو کہ پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس قوم کے اندر اتنی ہی اللہ کے رسول کی محبت ہے تو ان کے طریقوں کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ کیا صحابہ کرام نے بھی آپ کا جبہ دیکھ کر محبت کا اظہار کیا تھا بس، یا آپ کے ایک ایک طریقے پہ چلتے تھے، ایک ایک چیز کو وہ سنجیدگی کے ساتھ لیتے تھے؟ تو جو شخص خوبصورت زندگی بسر کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل فالو کرے۔ تو ہر معاملے میں آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو، اور ہمیں کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ عمل کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں اس پر عمل کروں گا۔ بس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے رستے سے بھٹک جاؤں گا۔ یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ کا انداز اختیار کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جو مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا، 10,000 کے قریب تھے اور سارا عرب اٹھ کے آ گیا تھا، تو یہ تو کہنے لگے، لشکروں کو دیکھ کے کیا کہنے لگے؟ کتنی پازیٹیو بات ہے، یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو مزید بڑھا دیا۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ مشکل وقت ہمارے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں یا پہلا بھی جاتا ہے۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا سچا کر دکھایا، ان میں سے کوئی تو اپنی ذمہ داری پوری کر چکا اور کوئی موقع کا انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کے سچ کی جزا دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے انسان اگر توبہ کرتا ہے تو پھر اسے توبہ کی قبولیت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ اور کیا امید رکھنی چاہیے؟ کہ اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ جب وہ گناہوں کے بوجھ میں دب جاتے ہیں نا تو وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نہیں سنتا، ہمیں نہیں بخشے گا۔ نہیں، نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں ایسا منفی جملہ نکالے، قطعاً نہ یہ کہیں، کیونکہ یہ جو بخشش والا معاملہ ہے نا یہ سراسر اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، مالک یوم الدین ہے وہ۔ اور کفار کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے غصے سمیت واپس لوٹا دیا۔ وہ آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے، لیکن خود نقصان اٹھا کے واپس گئے، اور انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی۔ اور لڑائی کے لیے مومنوں کی طرف سے اللہ ہی کافی ہو گیا، وہ یقیناً بڑی قوت والا زبردست ہے۔ یعنی مومنوں کو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی، اللہ نے ایسی ہوائیں بھیجی، ایسی آندھی چلی کہ جو اس نے ان کے رسیوں کو توڑا گئی، اور جس سے انہوں نے جانوروں کو باندھا ہوا تھا، اور اسی طرح ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، اور ان کی ہر چیز، خیمے الٹ گئے، تتر بتر ہو کے رہ گیا سب کچھ۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی، بنو قریظہ، انہیں اللہ ان کے قلعوں سے اتار لایا۔
جس کی تفصیل سورۃ الحشر میں آئے گی، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قیدی بنا رہے تھے، اور تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے قدم تک نہ رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا ہی کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ازواج مطہرات کی ترجیح کیا تھی؟ انہوں نے کیا چنا ہوگا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو سب سے پہلے آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں، اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا، کیونکہ آپ خوب جانتے تھے کہ ان کے والدین حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کا فرمان ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها الی اجرا عظیما تک۔ میں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے بھی یہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔ جو آخرت چاہتے ہیں نا وہ سوچ سمجھ کے چاہتے ہیں، وہی کہ صرف جذباتی کوئی لیکچر سن کے تو آخرت کے چاہت والے نہیں بن جاتے، بلکہ وہ ان کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن جاتی ہے کہ ہمیں ہر کام اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر نبی کی بیویوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو عام لوگوں کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں سے ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔